میرا یہ کالم دیہاتی بابو اسی عنوان سے چھپنے والی میری حالیہ دنوں میں کتاب کے اشاعت کے اگلے روزنامہ دنیا لاہور سے شائع کیا گیا۔ آج سے 4 دہائیاں قبل ہمارے گاؤں کے پرائمری اسکول میں پلے گروپ اور نرسری کی بجائے کچی پہلی اور پکی پہلی ہوا کرتی تھی۔ صبح سویرے کھاد کی بوری اور پلاسٹک شیٹ بستے میں ڈال کر ہم اسکول جایا کرتے تھے اور زمین پر موجود اپنی مخصوص جگہ پر قبضہ جمانا ہماری اولین ترجیح ہوتی تھی۔ فرنیچر کی عدم دستیابی کے سبب کھاد کی بوری اور اس کے نیچے بچھی ہوئی پلاسٹک شیٹ زمین کی ٹھنڈک سے بچاؤ کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ زمین پر ہی املا لکھوائی جاتی تھی۔ ایک روز میں اپنی پکی پہلی جماعت سے نکل کر اول جماعت کے پاس سے گزر رہا تھا کہ ایک ساری کلاس استاد گرامی رانا غلام محمد مرحوم کی ہیبت کے آگے سہمے ہوئی کھڑی تھی۔ وہ پوری جماعت کی اردو املا کی غلطیوں پر سخت نالاں تھے۔ میں نے بڑے ادب سے انہیں پیشکش کی کہ میں املا کے وہ الفاظ لکھ کر دکھا سکتا ہوں۔ استاد گرامی بہت حیران ہوئے اور مجھے زمین پر 3 الفاظ لکھنے کا حکم دیا۔ میں نے فوراً نگہبان، مہربان اور حفاظت لکھ کر ان سے داد و تحسین وصول کی، جس پر انہوں نے مجھے پکی پہلی سے اول جماعت میں ترقی دے دی اور حکم صادر فرمایا کہ میں اپنا بستہ بوری لے کر اول جماعت میں شامل ہو جاؤں۔ زمانہ طالب علمی کے ابتدائی ایام کی یہ پہلی بڑی کامیابی مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ اس سے میرے حوصلے بلند ہوئے، خود اعتمادی میں بھی اضافہ ہوا۔ چونکہ والد محترم پروفیسر محمد انور خان کو اردو اور فارسی کے مضامین پر دسترس کے سبب مرزا غالب اور علامہ اقبال کے شعر و سخن پر کمال ملکہ حاصل تھا، تو علم و ادب سے گہری وابستگی مجھے ورثے میں ملی۔ یہی وجہ ہے کہ جب جماعت پنجم کی الوداعی پارٹی کا اہتمام کیا گیا تو چوتھی جماعت کی نمائندہ تقریر کی ذمہ داری مجھے سونپی گئی۔ ابا جان نے مجھے ایک جاندار تقریر لکھ کر دی، جس میں برمحل اشعار اور طلسماتی الفاظ نے ایک سما باندھ دیا، اور یوں لوگوں کے سامنے خود اعتمادی سے گفتگو کرنا میرے لیے کبھی مسئلہ نہیں رہا۔ ہمارے گاؤں سے مڈل اسکول 7 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تھا۔ روزانہ 14 کلومیٹر پیدل سفر کرنا معمول بن گیا۔ موسم کی شدت، گرمی، سردی اور آندھی و طوفان، باد و باران سے بے نیاز سیف انور بھائی اور میں گاؤں کے دیگر طلباء کے ہمراہ پگڈنڈیوں پر بھاگتے ہوئے اسکول پہنچ جاتے۔ اس زمانے میں جمعہ کو عام تعطیل ہوتی تھی اور جمعرات کو آدھی چھٹی۔ اسمبلی کے فوراً بعد بزم ادب کا پروگرام شروع ہو جاتا تھا، جس میں تقریری مقابلے، اس میں نعت و قرأت، بیت بازی، اقبالیات اور دیگر ہم نصابی سرگرمیوں کے خوب مقابلے ہوتے تھے۔ سب سے دلچسپ مقابلہ بیت بازی کا ہوا کرتا تھا، جس میں کچی پہلی اور پکی پہلے والے ننھے منھے طلبہ بھی حمد و نعت کے اشعار سنا کر اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے تھے۔ انہی بیت بازی کے مقابلوں میں ایک مقابلے میں میں نے پورے اسکول کو شکست دی اور اول آیا، اور اس زمانے میں 70 روپے سے زائد نقد رقم کے انعامات جیتنے میں کامیاب ہوا۔ میرے مقابلہ جیتنے پر والد گرامی بہت خوش ہوئے۔ مجھے ابا جان سے بے پناہ محبت تھی اور وہی میری پہلی اور آخری آئیڈیل شخصیت تھی۔ وہ ہمیشہ ہمارے لیے بڑے خواب دیکھتے اور ان خوابوں کی تعبیریں اور ان سے جڑی ہوئی کامیابیاں ہمارے ساتھ شیئر کرتے رہتے تھے، مگر رب تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میں 10ویں جماعت کا طالب علم تھا جب ستمبر کی ایک شام انہیں دل کا جان لیوا دورہ پڑا اور وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ یوں وہ اپنے خوابوں سمیت منو مٹی تلے جا سوئے اور میں کم عمری میں ہی اپنے والد کے سایہ شفقت و الفت سے محروم ہو گیا، مگر ان کے بلند پایہ خوابوں کو مشعل راہ بنا کر زندگی کے پرپیچ راستوں کی خاک چھانے لگا۔ سفر لمبا، صبر آزما اور انتہائی کٹھن تھا۔ ان خوابوں کی تعبیریں کہیں دور محض چشم تصور میں دکھائی دیتی، کبھی ایک دھندلی سی تصویر بنتی اور پھر فوراً آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی، مگر کارے جہاں میں جو مسلسل عمل پیہم اور صدق کے دل کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کامیابی کی طرف سفر جاری رکھا، اور یوں چنیوٹ کے ایک متوسط گھرانے میں آنکھ کھولنے والا یہ دیہاتی لڑکا اپنے مرحوم باپ کے بڑے خوابوں کی تعبیریں ڈھونڈتا ہوا CSS کا امتحان پاس کر کے بالآخر بابو بن گیا۔ مگر روایتی بابوؤں کے برعکس میں نے دھرتی ماں سے اپنا گہرا تعلق ختم نہیں کیا، اپنی جڑوں کو کمزور نہیں ہونے دیا، بلکہ ان سے نمو پائی ہے۔ اپنے گاؤں اور اس کے باسیوں سے تعلق کو مزید مضبوط بنایا اور کبھی بابو پن کو
اپنے لوگوں سے وابستگی کی راہ میں حائل نہیں ہونے دیا۔ زمین سے اس گہرے اور مضبوط رشتے میں نہ صرف مجھے اپنے فرائض منصبی ادا کرنے بلکہ پورے انعماق اور بے مثال جذبے سے سرشار ہو کر ملک کے لیے کچھ بڑا اور منفرد کر کے دکھانے کی طاقت بخشی۔ یہی رشتہ میری تحریروں میں ارض پاک سے بے پناہ محبت اور غیر مشروط وفا کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کرتا رہا۔ گزشتہ 25 سال میں کار سرکار کی انجام دہی کے دوران تجربات اور مشاہدات نے جہاں میری تحریروں میں عملی زندگی کی سچائیوں کا احاطہ کیا، وہیں دوسری طرف میرے مربی پروفیسر رحمت علی المعروف بابا جی اور ان کے ہونہار شاگرد جیدی میاں کے تند و تیز مگر فکر انگیز مکالموں نے مجھے ہمیشہ مشکل موضوعات کے ساتھ انصاف برتنے میں آسانی فراہم کی۔ یہی وجہ ہے کہ میری تحریروں میں کہیں عالمی و علاقائی امور کا منظر نامہ نظر آتا ہے تو کہیں سماجی کجرویوں کے نشانات، کہیں ٹیکس کلچر کی باتیں ہیں تو کہیں گہرے فکری مسائل پر بابا جی کی مدلل گفتگو شامل ہے۔ یہ بھی سچ ہے کہ بصارت سے بصیرت تک کے سفر میں کئی ماہ و سال گزرتے ہیں، لوح خیال پر کئی امکان مچلتے ہیں، چشم تصور میں ان گنت نقوش ابھرتے ہیں، مٹتے ہیں، بے شمار تحریروں کی کلیاں کھلتی اور مرجھا جاتی ہیں، جنہیں الفاظ کے چناؤ اور خیال کے رچاؤ کی نعمت سے سرفراز کیا جاتا ہے۔ ان انعامات خداوندی کا قرض ہمیشہ ان پر واجب العطا رہتا ہے۔ خوش نصیبوں کے کاسے میں کائنات تک کے سفر کی سہولت فراہم کر دی جائے تو پھر اس کا حساب بھی لیا جاتا ہے کہ صاحب تمہیں جو عطا کیا گیا اس میں تم نے کتنا بانٹا، کہاں خرچ کیا اور کیسے تقسیم کیا۔ ہر قدم ایک امتحان اور ہر لحظہ ایک آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے۔ جنہیں الفاظ کی تاثیر اور خیالات کی تصویر کے سبب مسند توقیر ملی ہو، انہیں نہ صرف اپنے الفاظ کی حرمت کا تحفظ یقینی بنانا پڑتا ہے بلکہ فکری طہارت کا بھی اہتمام کرنا پڑتا ہے تاکہ اپنے قاری تک اس عطائے خداوندی کی امانت کو پوری دیانتداری سے پہنچایا جا سکے۔ یہی خیال میرے در دل پر مستقل دستک دیے جاتا ہے کہ اگر مجھے پنجاب کے ایک پسماندہ علاقے سے اٹھا کر ملکی سطح کے ایک بڑے وفاقی ادارے میں اہم عہدے سے نوازا گیا ہے تو یقیناً یہ عطائے رب کریم بے سبب نہیں، کچھ بڑا مقصد ہے، کچھ عظیم منصوبہ بندی ہے جس کی تکمیل کے لیے میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو قومی میڈیا کی زینت بنایا جاتا ہے، اور جن میں موجود میرے افکار اگر قارئین و ناظرین کے لیے کوئی امید کا پہلو چھوڑتے ہیں تو یہ میری خوش نصیبی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں اپنے مشاہدات و تجربات کو فکر و استدلال کی ہلکی آنچ پر رکھ کر قومی و بین الاقوامی معیشت و معاشرت کے عمیق جائزے لے کر ناممکنات کی کوکھ سے امکانات پیدا کرنے کی تدبیریں کشید کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں۔ فکر و فن کی یہی ریاضت میرے لیے سرمایہ حیات بھی ہے اور اس دیہاتی بابو کی بے ساختگی، سادگی اور فطری حسن کی ضامن بھی۔ میری یہ تحریریں اپنی دھرتی ماں کی مٹی کی خوشبو میں رچی بسی ہیں اور عملی زندگی کی پٹی میں تپ کر صفحہ کرتاس پر الفاظ کی چادر اوڑھ کر منتقل ہوئی ہیں۔ یہ الفاظ خیالات بن کر میرے ذہن میں رہتے تو خام تھے، مگر میں نے خام کو کام میں لانے کے لیے یہ امانت پوری دیانت سے آپ کے سپرد کر دی ہے، اور اب میں ایسے مطمئن ہوں جیسے کوئی قرض چکا کر راحت قلبی سے سرشار ہو جاتا ہے۔ ناشر حضرات نے کمال پیشہ ورانہ مہارت اور پوری دل جمی سے میری تحریروں کو ایک دیدہ زیب کتاب کا جامہ پہنایا ہے، اور بک کارنر جیلم نے اس خوبصورت پہناوے میں دیہاتی بابو اشاعت کے تمام مراحل سے گزار کر آپ کے ذوق مطالعے اور ذاتی توجہ کی منتظر بنا دی ہے۔ جملہ قارئین کرام اور کرم فرماؤں کی بے پناہ محبتوں کا بے پناہ شکریہ۔